اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جانے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے جمعہ رات کے دن کا بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، شعبان المعظم کی آخری جمعرات بہت ہی بابرکت جمعرات ہے۔ اس دن کو اللہ پاک سے آپ جو بھی دعائیں منتے مرادیں مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مل کر ایک دفعہ درود و پاک کے سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ درود و پاک میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے اور اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیو، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، عظمت والا ہے، برکتوں والا ہے، یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں آہستہ آہستہ دور جا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو جنت کی بشارت عطا کی گئی۔ پیارے بہن بھائیو، جمعرات کا دن بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ اس دن اللہ پاک انسان کے 8 دن کے نامہ اعمال کو اپنے پاس لے جاتا ہے اور ایک نیا حساب کتاب ہمارے ساتھ شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جمعرات کے دن روزہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ شعبان المعظم کے بابرکت مہینہ اور جمعرات کے دن اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی عظیم و ناموں کا وظیفہ کریں گے، ورد کریں گے، اسماء اعظم کو پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی مرادوں کو، حاجتوں کو پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں، جن کو اللہ پاک نے رزق میں کمی دی ہے، یعنی رزق ان کا کم ہے۔ وہ بہن بھائی اس وظیفے کو لازمن کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ جس کے کرنے سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بتائی ہوئی تسبیح نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے اللہ پاک تمہیں اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی فجر کی نماز ادا کرو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کا ورد کر لیا کرو۔ تم اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ سے اتنا رزق پاؤ گے کہ خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد وہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے گھر والے، محلے والے، بستیوں والے سب کو میں رزق بانٹ رہا ہوں اور رزق ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد و ثنا میں بہت ہی بابرکت ہے۔ چرند پرند، انسان، حیوان، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا ہے اور اپنے رزق کو پاتا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جو میرے بہن بھائیوں نے ابھی میرے چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری تمام ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز فجر ادا کریں، شعبان المعظم کی آخری جمعرات کے دن نماز مغرب ادا کریں تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی عظیم الشان نام اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد 70 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ آپ یہ عمل 7 دانے گندم کے لے کر اس پر کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 7 دانے گندم کے لے کر ہر دانے پر 70 مرتبہ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اول آخر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے، التجا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اور بعد میں وہ 7 دانے گندم کے آپ نے پھر گندم کے برتن میں ہی ڈال دینے ہیں، یعنی جہاں سے آپ گندم نکالتے ہیں، گودام ہے، دکان ہے یا جو بھی آپ کی چیز ہے اس میں دوبارہ رکھ دینے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی عظیم الشان نام اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد، آپ نے اس نام کو 7 دانے گندم کے لے کر اس پر پڑھ لینا ہے اور دوبارہ ان دانوں کو آپ نے وہیں رکھ دینا ہے جہاں سے آپ لیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی تمام مشکل پریشانیوں کو ختم کر دے۔ آخر میں یہ دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔